کے اس سال ثواب کے لیے آج کے اس ختم چیلم کا انتظام و اہتمام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ذکر پاک کا صدقہ مرحومہ کی قبر کے اوپر کروڑ رحمتوں کا نزول عطا فرمائے، کروڑاں برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ اللہ کریم ان تمام بھائیوں کو اپنی خاص نظر رحمت عطا فرمائے، ان کے گھر کے اندر، مال و جان کے اندر، رزق روزی کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ ان کی پرخلوص دعوت کے اوپر آپ جتنے مسلمان بھائی حضرات، بزرگ ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، حاضر ہوئے، میرا مالک سب کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اسٹیج پہ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا عبدالرؤف جلالی صاحب، محمد اکرام خواجگی صاحب، جنہوں نے خوبصورت انداز میں ثناخوانی کی اور جن کی دعوت کے اوپر میں آپ حضرات کے سامنے موجود ہوں۔ حضرت علامہ مولانا حکیم قمر ریاض عطاری صاحب، آپ محفل پاک کی زینت ہیں۔ اللہ کریم آپ کی محبت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں خطاب کا آغاز کر رہا ہوں، آپ حضرات توجہ فرمائیں۔ انشاءاللہ سماعت کرنے سے حضرات کا ایمان تازہ ہوگا، علم میں اور عمل میں انشاءاللہ بے پناہ اضافہ ہوگا۔ پھر دعا ہے میرا مالک سب کی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سہوڑے کی آمد۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا، الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا، الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، کہ ہے فرشتوں کا وظیفہ۔ اب سب پڑھیں گے الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں رہ کر جتنا زیادہ درود پڑھا ہوگا نا،
وہ میرا غلام قیامت کے دن میرے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یار حدیث سنے تڑپ جائیں گے، میں پھر پیش کر دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جتنا زیادہ دنیا میں رہ کر درود پڑھا وہ میرے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ گرامی قدر، میرا تو یہ دل چاہتا ہے کہ بندہ دنیا میں رہ کر اتنا درود پڑھ جائے، اتنا درود پڑھ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس درود کے بدلے قیامت کے دن جنت میں اپنے محبوب کا پڑوس عطا فرما دے۔ اب کوئی زبان خاموش نہ رہے، رحمتوں کے حصول کے لیے مل کر جو ہے بلند آواز سے پڑھیے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اچھا ایک اور جملہ سنیے، آئیے سنیں درود کے حوالے سے۔ عاشق لکھتا ہے ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، دونوں جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک ساتھ کا۔ علامہ صاحب توجہ، ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، دونوں جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک ساتھ کا۔ بہت بڑی بات ہے، توجہ کرے تو۔ ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، دونوں جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک ساتھ کا۔ وہ کیسے؟ سانس چلتی رہے یہ جہاں، اگر رک گئی تو وہ جہاں۔ سانس چلتی رہے تو یہ جہاں، اگر رک گئی تو وہ جہاں۔ توجہ اگلے جملے پر کہ سانس چلتی رہے تو یہ جہاں، اگر رک گئی تو وہ جہاں۔ سانسوں کے اس جہان میں موتی پرو لو درود کے، سانسوں کے اس جہان میں موتی پرو لو درود کے، پھر یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں۔ سانسوں کے اس جہان میں موتی پرو لو درود کے، پھر یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں۔ آئیے رحمتوں کے حصول کے لیے ایک دو بار محبت سے پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آخری بار محبت سے پڑھیے، والا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اول حمد ثنا الہی کہ جو مالک ہر دا، اول حمد ثنا الہی کہ جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا، او کس میدان نا ہر دا، اس دا نام چتارن والا، او کس میدان نہر دا۔ آئیے سنیے، میاں صاحب عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش، کیا حسین بات لکھی، توجہ کہ نہ کر بندیا او میری نہ تیری نہ میری، نہ کر بندیا او میری نہ تیری نہ میری، ایک کوٹھیاں بنگلے او
جدوں لیکھانے اکھ پھیری کوٹھیاں بنگلے او سب رہ جانے جدوں لیکھانے اکھ پھیری جملہ اگلا میاں صاحب نے کیا خوب لکھا کہ بھائی بھائیاں دے ادھر دی ہوندے تے او بھائی بھائیاں دی یا باپ سرا دے تاج محمد تے او ماوا ٹھنڈیاں باپ سرا دے تاج محمد تے او ماوا ٹھنڈیاں تے باپ مرے سر ننگا ہوندا تے او ویر مرن کنڈ خالی ماواں باج محمد بخشائے تھے کون کرے رکھوالی ماں مریو پہ کئی مک دے پیو مرے او گھر ویلا شالا مرن نہ ویر کسے دے تے اجڑے جاندہ میلا دکھیے دی گلے دکھیائی جانے تے سکھیے نو کی خبراں ماں پیو جس تے موت نے مارے تے اوروں دے تک تک قبراں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی جن کے والدین حیات ہیں مالک ہم سب کو ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق دے جن کے والدین دنیا سے جا چکے اللہ کریم ان کی قبروں پہ کروڑ ہاں رحمتوں کا کروڑ ہاں برکتوں کا نزول عطا فرمائے گرامی قدر ماں باپ کا مقام ماں باپ کا مقام و مرتبہ ماں باپ کی عظمت و شان بہت زیادہ ہے یاد رکھیے گا خدمت والدین کے اندر بڑی عظمت ہے خدمت والدین کے اندر بڑی برکت ہے آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں شروع شخص سے لے کر آخر تک ہر ایک کی توجہ کا طالب ہوں میں جملہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ والدین کی عظمت میں والدین کی خدمت میں بہت برکتیں ہیں شخص حاضر ہوا حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا سیدی یا رسول اللہ قافلہ جہاد پر رواں دوا ہونے لگا ہے کافروں کے ساتھ جنگ ہوگی رب کی راہ کے اندر جو ہے رب کی رضا کے لیے یہ قافلہ جہاد پر جا رہا ہے کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے دین اسلام کے جھنڈے کی جو ہے بلندی کے لیے یہ قافلہ جہاد پر جا رہا ہے شخص نے عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ میں بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اجازت طلب کرنا چاہتا ہوں یا سیدی یا رسول اللہ
کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں اس قافلے کے ساتھ جاؤں، جہاد کے اندر داخل ہوں اور قافلوں کے ساتھ جو ہے مقابلہ کروں، ان قافلوں کو واصل جہنم کروں۔ میں بھی جو ہے اس قافلے کے اندر شامل ہو کر جو ہے جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ آئیے سنیے گا اگلی بات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ٹھیک ہے، جہاد جو ہے بہت بڑا ثواب کا باعث ہے، جہاد پر جانا چاہتا ہے، تیری اچھی خواہش ہے، لیکن یہ بتا تیری گھر کے اندر کوئی ماں باپ زندہ تو نہیں؟ تو جہاد پر جانے لگا ہے، کیا گھر کے اندر سب خیریت ہے؟ ماں باپ میں سے کوئی زندہ تو نہیں؟ عرض کرنے لگا یا سیدی یا رسول اللہ، ہاں ماں زندہ ہے، بیمار ہے، لیکن دل کی یہ خواہش ہے جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آئیے سنیے گا مقام والدین کیا ہے، حقوق والدین کیا ہے، عظمت والدین کیا ہے۔ جب اس نے بتایا نا یا سیدی یا رسول اللہ، گھر میں ماں زندہ ہے لیکن دل کی خواہش ہے جہاد پر جانا چاہتا ہوں، رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا نانا تو جہاد پر نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ گھر میں تیری ماں زندہ ہے، وہ بیمار ہے، جہاد پر نہیں جا سکتا۔ جا واپس لوٹ جا، جا گھر میں جا، ماں کی خدمت کر، ماں کی فرما برداری کر۔ تو گھر میں جا کر ماں کی خدمت کرے گا، ماں کی فرما برداری کرے گا، ماں کی خاطرداری کرے گا، اللہ تعالیٰ تجھے اس ماں کی خدمت کے بدلے جہاد کا گھر بیٹھے بیٹھے صلہ عطا فرما دے گا۔ فرمایا جہاد پر نہ جا، گھر واپس لوٹ جا، جا ماں کی خدمت کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ خدمت ماں کی کرے گا، تیرے دل کی یہ خواہش تھی، تو جہاد پر جانا چاہتا تھا، تیری یہ نیت تھی میں جہاد پر جاؤں گا، رب کو راضی کروں گا، ثواب حاصل کروں گا، لیکن تیری ماں زندہ ہے، واپس لوٹ جا، جا ماں کی خدمت کر، اللہ تجھے اس خدمت کا صلہ بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تجھے اس جہاد پر جانے کا جو ہے وہ بھی صلہ عطا فرما دے گا۔ ماں منی سب جگ منے، پتہ چلا کہ ماں منی سب جگ منی، پہلا مرشد مائیں تے ماں پیو جس نے ناراض ہے کیتے انہوں کدرے نہیں ملنی تھائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خدمت والدین کے اندر کیا برکتیں ہیں، اور یاد رکھیے گا جو ہے بدبخت وہ اولاد ہے حضرات گرامی قدر جو ہے اپنے والدین کا جو ادب و احترام نہیں کرتی، ان کی خدمت کر کے جو ہے حضرات گرامی قدر جو ہے اپنے لیے جنت کو جو ہے یقینی نہیں بناتی۔ آئیے حدیث پاک سنیے، حقوق والدین کے حوالے سے، خدمت والدین کے حوالے سے میں چند گزارشات اب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر بعد جیسے ہی انشاءاللہ خطیب اہل سنت، شہزادہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قمر ظہور ترابی صاحب آپ کی تشریف آوری ہوگی، آپ کا خطاب شروع کروایا جائے گا۔ میں چند گزارشات خدمت والدین، حقوق والدین، عظمت والدین کے حوالے سے اب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرات گرامی قدر عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں، اس حدیث پاک کی راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کیا گیا یا سیدی یا رسول اللہ کہ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ کے اندر پسندیدہ بھی ہے اور رب کی بارگاہ کے اندر مقبول عمل بھی ہے؟ کیا پوچھا گیا کہ یا سیدی یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے جو رب کی بارگاہ کے اندر محبوب یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ رب کی بارگاہ کے اندر وقت پر نماز پڑھنا یہ رب کی بارگاہ کے اندر سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے تو فرمائیں سبحان اللہ۔ آپ حضرات توجہ کریں، علم میں اضافہ ہوگا۔ پوچھا گیا حضور رب کی بارگاہ کے اندر سب سے محبوب یعنی پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا یہ اس رب کو بڑا محبوب عمل ہے۔ میرا مالک ہم سب کو 5 وقت کی نماز کی توفیق دے دے۔ یار کوشش کیا کر، یہ دنیا عارضی ہے، مسافر خانہ ہے، جب نماز کا وقت ہو کام کاج چھوڑ کر، مصروفیات کو چھوڑ کر آج دنیا میں ہے، نہ جانے کل تیرا جو ہے یہ دن دنیا میں گزرے یا قبر کے اندر گزرے۔ کوئی بڑھ گیا رونق پکھیاں تھی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آ، کوئی پلیا ناس تے نخرے آ وچ، کوئی ریت گرم تے چھل چلے آ،
کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، غلام فرید تا ہر کوئی مسافر ہے، کوئی اج چلے آتے کوئی کل چلے آ۔ یار کوشش کر، دنیا عارضی ہے، مسافر خانہ ہے، جانے سے پہلے اس جس رب نے پیدا کیا ہے، جس رب نے یہ ساری نعمتیں، یہ بے شمار تجھ پر کرم نوازیاں فرمائی ہیں، تجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ دیکھنا دن کو یہ چمکتا ہوا سورج جو ہے تجھے روشنی دیتا، یہ ڈھلتا ہے، شام کو چاند آ جاتا ہے، رات کے اندھیرے میں تجھے روشنیاں دیتا ہے، ستارے چمکتے ہیں، رات کے اندھیرے میں تجھے روشنیاں دیتے ہیں۔ روئے زمین پہ جس کونے میں چلا جا، آج توجہ کر، اگر بات تیری سمجھ میں آ گئی، دل کی کھڑکی کھول، دل کا دروازہ کھول، بات کو سمجھ، اگر دل میں یہ بات چلی گئی، اگر عمل میں آ گئی، اللہ تیری دنیا کو بھی سنوار دے گا، اللہ تیری آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ روئے زمین کے جس بھی کونے میں چلا جا، اس رب کی نعمتیں تجھے نظر آئیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج تو کھاتا رب کا ہے، آج تو پیتا رب کا ہے، پہنتا رب کا ہے، لیکن کیسا انسان ہے، آج تیرے پاس اس رب کی عبادت کے لیے وقت نہیں، اس رب کی عبادت کے لیے، رب کی نماز کے لیے وقت نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سن عاشق نے اپنی زبانی کتنی خوبصورت بات سمجھائی ہے کہ رب نے تجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن انسان تو غور کیوں نہیں کرتا؟ رب نے تجھے جو ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تجھے ایک خوبصورت صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر تجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو غور کیوں نہیں کرتا کہ رب نے تیری زندگی کا مقصد کیا بنایا ہے؟ سن، عاشق نے کتنی حسین انداز میں بات سمجھائی ہے کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ چاند سورج ستارے ضیاء کے واسطے، یہ سب جہاں تیرے لیے پر تو خدا کے واسطے، یہ سب جہاں تیرے لیے پر تو خدا کے واسطے۔ زندگی گزار رہا ہے، اس رب کی عبادت جو ہے ضرور کر۔ ٹھکانہ قبر ہے تیرا، ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غالب، ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غالب۔ کہاوت ہے خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے، کہاوت ہے خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ آئیے حدیث پاک پیش کر رہا تھا حقوق والدین کے حوالے سے۔ حضرات گرامی قدر عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، عرض کیا گیا حضور رب کی بارگاہ کے اندر پسندیدہ جو ہے عمل کون سا ہے؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ پوچھا اس کے بعد رب کی بارگاہ کے اندر کون سا پسندیدہ عمل ہے؟ فرمایا جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا یا سیدی یا رسول اللہ اس کے بعد رب کی بارگاہ کے اندر کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا، یہ رب کی بارگاہ کے اندر محبوب عمل بھی ہے اور رب کی بارگاہ کے اندر مقبول عمل بھی ہے۔ اگر آپ توجہ کر رہے ہیں تو فرمائیں سبحان اللہ۔ کے حوالے سے آئیے اگلی حدیث پاک اختتام کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب معراج کی رات میں جنت کے اندر گیا تو میں نے کیا سنا کہ کوئی شخص ہے جو جنت کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جی توجہ فرمائیں تو ایک دفعہ فرمائیں سبحان اللہ۔ آئیے سنیے مقام والدین، عظمت والدین اور شان والدین کیا ہے۔ حدیث پاک سنیں آپ حضرات کو جو ہے پتہ چل جائے گا مقام والدین کیا ہے۔ خوش قسمت ہے آج وہ انسان جو اپنے والدین کا ادب کرتا ہے، خوش قسمت ہے وہ انسان جو اپنے والدین کا ادب و احترام کرتا ہے۔ سیدنا انس راوی ہیں، حضور نے فرمایا جس اولاد نے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کی، یعنی اپنے والدین کا ادب کیا، احترام کیا، خدمت کیا، جو ہے حضور نے فرمایا جس اولاد نے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کی، اللہ تعالیٰ اس اولاد کو جنت کے اندر طوبہ ٹھنڈی چھایوں والا درخت نصیب فرما دے گا۔ سمجھ آ رہی ہے تو کہیں سبحان اللہ۔ جس نے والدین آج خوش قسمت ہے وہ اولاد، اور بدبخت ہے وہ اولاد جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہے۔ حضرات گرامی قدر جو ہے ان کا جو ہے کہا نہیں مانتی۔ حضرات گرامی قدر حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی اطاعت کے اندر اللہ کی اطاعت ہے اور والدین کی نافرمانی کے اندر جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔
آمد ہو چکی ہے شہزادے اہل سنت کی. محبت کے ساتھ جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. مقرر شیریں لسان خطیب اہل سنت